تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں امام کی جو 250 سالہ زندگی جو ائمہ اطہار کی تھی اس کے اندر جو جائگاہ قرار پا رہی تھی وہ کیا تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام نے اس 250 سالہ زندگی میں یہ جو ائمہ اطہار کی تحریک اور موومنٹ کا ایک زمانہ تھا کہ جس میں حضرت ختمی مرتبت سے لے کے امام زمان علیہ السلام تک کا ہم دور لینا چاہیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے سب سے پہلے 25 سال کا وہ دور گزارا کہ جس کو ہم امام علی علیہ السلام کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خاموشی یا سکوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر ضروری ہے کہ اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے کہ آیا یہ سوال اٹھایا جائے اور آپ کو اس کے اوپر وضاحت پرووائڈ کی جائے کہ آیا ایک معصوم امام کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب عطا کیا اور اس کی ذمہ داریوں کا واضح تعین کیا، کیا وہ امام اپنے وظائف سے برطرف ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سکوت اور خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ کیا وہ معاشرے سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے؟ یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی خداوند متعال نے کسی بھی اپنے پیغمبر کو اور نبی کو یا کسی بھی امام کو کسی وظیفے کے اوپر تعین کیا ہے کہ آپ کو یہ کام انجام دینا ہے، تو وہاں پر ہمیں ذرا سی بھی لغزش نظر نہیں آتی۔ پس ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ اپنے وظائف سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ پس یہ جو سکوت اور خاموشی کا اصطلاح یا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ امام کے شایان شان نہیں ہے۔ امام نے ان 25 سالوں میں بھی کہ جہاں پر ان کے پاس ظاہری خلافت نہیں آ پائی، اپنے وظائف کو احسن طریقے سے اور بھرپور طریقے سے انجام دیا، اور اس کی بہت ساری برکات ہے کہ جو خود ایک مستقل موضوع ہے کہ جس پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے یہ 25 سال کا دور جو امام علی علیہ السلام کا تھا کہ جب ظاہری خلافت ان کے پاس نہیں تھی، تو اس کو بالکل نزدیک سے مشاہدہ کیا، دیکھا کہ اس وقت کی جو مسلم کمیونٹی تھی اس نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ امام نے فرسٹ ہینڈ یہ دیکھا۔ امام کے سامنے وہ سارے شواہد موجود تھے کہ جہاں پر امت کی بے وفائی واضح طور پہ امام حسن علیہ السلام نے وٹنس کی۔ یہ دور امام نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ گزارا، امام کے گھر میں گزارا۔ دوسرا جو امام کا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دور اس 250 سالہ زندگی میں قرار پاتا ہے، وہ خلافت ظاہری کا دور ہے کہ جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ظاہری عطا ہوئی اور امام مسند خلافت پر بے عنوان خلیفۃ المسلمین آ کر بیٹھے، تو امام حسن علیہ السلام موجود تھے اور انہوں نے اس خلافت کے دور کو بھی بہت نزدیک سے درک کیا اور اس کے اندر ایکٹیو رہے۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی خلافت بھی خود اسی دور کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے۔ تیسرا جو دور تھا، اگر آپ اس کو یوں کلاسیفائی کیجئے کہ صلح امام حسن علیہ السلام سے لے کر کربلا کے واقع ہونے تک، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وہ منظر، وہ دردناک منظر ہم سب کے ذہنوں میں ہے، وہاں تک سلسلہ پہنچا، تو یہ تیسرا دور امام حسن علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ جو کوشش کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ حکومت اسلامی، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، وہ حکومت اسلامی جو امام علی علیہ السلام نے قائم کی تھی، وہ علوی، وہ الہی حکومت، اس کا قیام دوبارہ سے ہو سکے۔ بس یہ امام کا وہ جد و جہد کا دور ہے کہ جس کے اندر امام نے بہت کوشش کی کہ وہ حکومت اسلامی دوبارہ سے اسٹیبلش ہو سکے۔ اور آخری جو دور، چوتھا دور قرار پائے گا، وہ یہ ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ امت کی بے وفائی کی وجہ سے، کہ دشمنوں کی یلغار کی وجہ سے، کہ وہ توقعات جو کہ امت محمدیہ سے تھیں اس پر لوگوں کا پورا نہ اترنے کی وجہ سے جب وہ صلح قرار پائی، تو اس کے بعد اب امام کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت فوراً حکومت اسلامی یا نظام اسلامی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں سے امام حسن علیہ السلام نے اپنی اس اسٹریٹجی کو، اسی حکومت کے حصول اور اس کے قیام کے لیے جو اسٹریٹجی تھی، اس کو ری ویمپ کیا، اس کو چینج کیا۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام سید علی خامنائی نے اپنی تحلیل میں یہ فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام اس موقع پر جب یہ ساری چیزیں دیکھ چکے، تو امام اپنی موومنٹ کو بالائے زمین سے زیر زمین لے کے چلے گئے، یعنی وہ جو موومنٹ زمین کے اوپر تھی اس کو
زمین کے نیچے لے کے چلے گئے، یعنی امام نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی طرف اپنا قدم اٹھایا۔ امام کو یہ نظر آ گیا کہ شارٹ ٹرم میں حکومت قائم نہیں ہو سکتی، بس امام نے وہاں سے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، جو کہ خود ایک بہت خوبصورت موضوع ہے جس پر ہم مزید بات کریں گے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ امام حکومت اسلامی قائم کرنا چاہتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا مشکل تھی کہ امام اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے تھے، امام حسن علیہ السلام باقی ائمہ کی طرح، کہ حکومت اسلامی کا قیام ہو سکے؟ بالخصوص جوان اس بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ ائمہ ان کو اس چیز کی طلب تھی؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس پوزیشن، پاور، اتھارٹی، ریسورسز، یہ سب چیزیں آ جائیں؟ کیونکہ آج جس ماحول میں اور معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ پالیٹکس میں آتی ہیں، اس ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کی بھوک اور ہوس رکھتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم آپ کو عرض کریں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ائمہ اطہار، ائمہ علیہم السلام، ان کی شان اس سے بہت بالا ہے۔ ائمہ نہ ہی اقتدار کی ہوس میں یہ اقدام کرتے رہے، نہ ہی مال و دولت کی ہوس میں، نہ ہی کنٹرول اور اتھارٹی کی ہوس میں۔ بس ائمہ کی نظر میں ایک مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ الہی حکومت کا قیام لوگوں کی کامیابی دنیا اور آخرت میں یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ مطلب ہے کہ جس کو ہم سب کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے تگ و دو کرنے کی ہمیں ضرورت سمجھ میں آئے گی۔ اور آپ دیکھیے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو امام کیا کریں گے؟ دوبارہ حکومت اسلامی قائم کریں گے۔ کیوں؟ اسی مطلب کی وجہ سے، کیونکہ حکومت اسلامی اس چیز کے لیے راہ ہموار کرتی ہے کہ لوگ، عوام الناس، وہ خدا کی طرف اپنے سفر کو مزید بہتر انداز میں بنا سکیں اور مزید بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں۔ حکومت اسلامی کے بغیر حکومت طاغوت میں، حکومت شیطان میں، حکومت دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان انسانیت، دشمنان خداوند متعال کی اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ کام بہت مشکل ہے، عوام الناس کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس معاشروں میں فحشا اور بے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس الہی حکومت کو اپنے حقیقی معنوں میں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکے، انسٹال نہیں کر سکے۔ بس امام حسن علیہ السلام کی یہ جو تگ و دو تھی حکومت اسلامی کے لیے، اس کا بھی مقصد لوگوں کے لیے ان کی فلاح کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں 4 ادوار اس 250 سالہ زندگی اور وہ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں سے رکھے کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام کا نقش نظر آتا ہے۔